बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हजारों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आलो औलाद पर। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है, इनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा से इनकार, रसूलों, नबियों और इनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं भी दी। और कुरान में हम मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा किया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदमे सानी भी कहा जाता है। बेशक इनके किस्सों में समझदारों के लिए इबरत है। अल्लाह ताला ने जिन उम्मतों को इबरत बनाया, इनके मुतालिक हमें बारहा आगाह किया, इनके तज़किरे किए, इनके अमाल, इनकी आदात और फसाइल को बयान किया, ताकि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनसे नसीहत और सबक हासिल करें, यानी उन जैसे बुरे अफ़ाल को छोड़ दें, नेक अफ़ाल को अपना लें, ताकि तमाम आसानी के साथ मुराद को पा सकें। जिस तरह कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुएब और दीगर अक़वाम का जिक्र किया, इन्हीं में से एक कौम नूह है। आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग खुदा को भूल चुके थे। एक खुदा की बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए। न सिर्फ इनकी इबादतगाहें बुतों से भरी पड़ी थी, बल्कि हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा करते थे, इनसे मुरादें मांगा करते। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जताकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और कहा, भला ये बताओ तुम नबी कैसे बन गए? तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोस्त के बने हुए हो और हम में पैदा हुए, और तुम में ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम तुम्हें नबी समझे? अगर खुदा को नबी भेजना ही था, वो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेजते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जितलाए और कहा, तुमको चाहिए कि इनके बेकार बुतों की परस्तिश छोड़कर एक खुदा की इबादत करो। मैं इसकी तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की और कोशिश की कि वो खुदाए वाहिद के सच्चे रास्ते पर आ जाए, मगर इन पर कोई असर न हुआ, बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, कानों में उंगलियां ठोंस लेते ताकि इनकी आवाज कानों तक ना पहुँचे। सिर्फ चंद लोग थे जो आप पर ईमान लाए। कौम की सरकशी और नाफरमानी देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, तू ही अब इनसे बदला ले। हजारों साल पहले की बात है। अल्लाह ताला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था। आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दीन की तबलीग करने और इनको सीधी राह पर लाने की कोशिशों में मसरूफ थे। 950 साल तक आप अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे, लेकिन 80 अफराद के अलावा कोई भी ईमान न लाया। जब आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के ईमान लाने से नाउमीद हो गए, तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफान की खबर सुना दी और आपको एक कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये पहले नबी थे जिनको रिसालत से नवाजा गया। जिस इंसान पर अल्लाह ताला की वही नाज़िल होती है वो नबी है, और जिसको जदीद शरीयत भी अता की गई हो वो रसूल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, ए नूह, तू जमीन पर सबसे पहला रसूल बनाया गया। आपने तकरीबन 950 साल तक लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था, आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को बतौर रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता। नूह अलैहिस्सलाम तमाम रसूलों में सबसे पहले रसूल थे जिन्हें जमीन पर मबूस किया गया था। अल्लाह ताला ने इंसान की रहनुमाई और इस्लाह के लिए दुनिया में 1,24,000 पैगंबर और अंबिया मबूस फरमाए, जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत और अहकामात लोगों तक पहुँचाए। पैगंबरों और अंबिया ने अल्लाह की जानिब से मिलने वाले अहकामात और तालीमात को दुनिया में बसने वाले लोगों तक पहुँचाया और अल्लाह ताला की इबादत का दर्स दिया। दुनिया में भेजे जाने वाले अंबिया की तवील दास्तानें हैं, जिन्होंने लोगों को सिराते मुस्तकीम पर लाने की अनथक जिदोजहद की और अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। इसी तरह अल्लाह ताला ने दावत और तबलीग के लिए दुनिया में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने तकरीबन 950 साल तक अपनी उम्मत को राह रास्त पर आने का दर्स दिया। ताहम सिर्फ 80 लोग उन पर ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं या 10वीं पुश्त से है, जबकि शजरे नसब के हिसाब से आप हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते भी हैं। मुहक्किकीन का कहना है
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے عراق کے شہر رافدین میں تبلیغ کی، کیونکہ اس علاقے میں آپ کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ اس شہر کی تاریخ میں جس اصلاح پسند شخص کا ذکر ہے ان کے حوال حضرت نوح علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ اسی طرح طوفان نوح کے آنے کے واقعے کے طرز پر بھی اس علاقے میں عذاب آنے کے اثرات موجود ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں اللہ کے 5 نیک اور صالح بندے گزرے ہیں، جن کے بہت سے لوگ معتقد اور تابع تھے۔ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے اور ان کی ہدایت و احکامات کی پیروی کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ خدا کی قدرت کے جلد ہی ان 5 لوگوں کا انتقال ہو گیا، لیکن عرصہ دراز تک یہ لوگ ان کے نقش قدم پر عبادت اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہے۔ یہ عمل شیطان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، چنانچہ اس نے انہیں سمجھایا، تم جن بزرگوں کے تابع عبادت کرتے ہو اگر ان کی تصویریں بنا کر اپنے سامنے رکھ لو تو تمہیں عبادت کے دوران خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ اور وقت گزرا، پرانے لوگ مر کھپ گئے، نوجوان نسل نے ان کی جگہ لے لی، تو شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود یہی 5 بت تھے جن کے مجسمے تمہارے بزرگوں نے اپنی عبادت گاہوں میں سجا رکھے ہیں۔ چنانچہ قوم نوح نے ان کی بت پرستی شروع کر دی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان 5 بتوں کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورے عرب میں ان کی زور و شور سے پوجا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 40 برس کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ ان کی قوم سمجھتی کہ اب یہ مر چکے ہیں، چنانچہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے، لیکن جب انہیں ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو رائے حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بے پناہ تشدد کر کے انہیں لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پونچھتے اور یوں دعا کرتے جاتے، پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل 950 سال تک اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دیتے رہے اور رات کی تنہائیوں میں اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، لیکن اس طویل ترین جدوجہد نے ان کے اہل خانہ سمیت صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا جب آپ نے قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کر دی، جسے سورہ نوح کی آیت 5 سے 20 کے دوران بیان کیا گیا ہے۔ بارگاہ الہی میں حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات قبول ہوئی اور عرش الہی سے حکم نازل ہوا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو کام کر رہے ہو ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو اور ہمارے حکم سے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تحریر کرتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ اس کام میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق حضرت سروی رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، جبکہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کے بیان کے مطابق کشتی کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز اور چوڑائی 300 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی
لمبائی 100 گز تھی۔ مفسرین کے درمیان لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی تھی اور اس میں 3 منازل تھی، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے اونچی منزل عام حلال جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مختص کی گئی۔ کشتی کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اس کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ حضرت سروی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصے اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح تارکول ملا دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے اور کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے اور ہنستے مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں، کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن حکم دیا، اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے یعنی ایک نر اور مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ذی روح مخلوق کا ایک جوڑا کشتی میں رکھ دیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے، واللہ عالم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اہل ایمان کی کل تعداد مرد و خواتین ملا کر 80 تھی، جبکہ بعض نے اس سے بھی کم بتائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو ایمان لائے تھے، اور ان کی بیویاں اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنعان بھی کہا گیا۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہو گیا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کر کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔